پاکستان وائٹ واش سے بچ گیا، نیوزی لینڈ کو 5ویں T20 میں 42 رن سے شکست۔ میزبان ٹیم 135 رنز کے تعاقب میں 92 رنز پر ڈھیر۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن پھر بڑا اسکور کرنے میں ناکام، 9 وکٹوں پر صرف 134 رنز بنائے۔ محمد رضوان 38، فخر زمان 33 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ قومی بولرز نے کم سکور بھی حریف ٹیم کے لیے مشکل بنا دیا۔ افتخار احمد نے 3، شاہین آفریدی اور محمد نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ افتخار احمد میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ کپتان شاہین آفریدی کہتے ہیں دوسری اننگز میں گیند زیادہ ٹرن ہو رہا تھا، اسپنرز نے بہترین بولنگ کی، نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دے رہے ہیں، ورلڈ کپ سے پہلے نئی ٹیم تیار کرنی ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کی کارکردگی مایوس کن رہی، بیٹنگ چلی نہ بولنگ، کیچز بھی خوب گرائے۔ T20 کی تاریخ میں پاکستان پہلی بار 4 میچ لگاتار ہارا۔ افتخار احمد نے 5 میچز میں 44، سائم ایوب نے 4 میچز میں 39 اور اعظم خان نے 3 میچز میں صرف 22 رنز بنائے۔ حارث رؤف نے 7 وکٹیں اڑائیں، رنز بھی خوب لٹائے۔ شاہین آفریدی نے سیریز میں سب سے زیادہ رنز دیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاہور میں پاور شو کی تیاری، حلقہ NA 127 میں پنڈال سجا لیا، سٹیج تیار، کرسیاں لگ گئیں، بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ٹی وی پر مباحثے کا چیلنج، کہا نواز شریف نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا، وہ اقتدار میں آ کر انتقامی سیاست جاری رکھیں گے، انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ججز سے حساب لینا ہے۔ نواز شریف اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں، نون لیگ کو الیکشن سے پہلے ہی یقین ہے وہ جیت جائیں گے، ان کا بیانیہ ہے ساڈی گل ہو گئی ہے، مجھے نون لیگ کی جمہوریت، پارلیمان اور معیشت میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی، نون لیگ کے ساتھ چلنے کا ارادہ نہیں، 8 فروری کو آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر سرپرائز دیں گے۔ ایک اور انڈر 19 کا کھلاڑی آیا ہے جس کے والد نے کہا کہ ابھی میں اس کی تربیت کر رہا ہوں، ابھی تو وہ نیٹ پریکٹس کے اندر ہے اور کس کو بیان دے رہا ہے، ہمارے قائد نواز شریف کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا بلاول بھٹو کو لیگی قائد کا نام احترام سے لینے کا مشورہ، کہا زبان ٹھیک نہ کی تو جواب دینا جانتے ہیں، بلاول بھٹو انڈر 19 کے کھلاڑی ہیں، میرے قائد نواز شریف کا یہ لیول نہیں کہ انڈر ٹریننگ سے مکالمہ کریں۔ ایاز صادق نے کہا بلاول اتنی گولہ باری کریں کہ دوبارہ اکٹھے بیٹھنا ہو تو بیٹھ سکیں، الیکشن کے بعد لفظی گولہ باری ختم ہو جائے گی تو ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ سے بڑا چیلنج معیشت کا پہیہ گھمانا ہے، ہم نے ریاست کو بچانا تھا، 16 ماہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی جنگ کی۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے ٹی وی انٹرویو میں کہا الیکشن التوا کی سازش ہوئی تو بھرپور مزاحمت کریں گے، اس وقت الیکشن کا التوا پاکستان اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو بانی PTI جیل میں نہ ہوتے۔ شہباز شریف نے کہا ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے 5 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے۔ MQM پاکستان کراچی میں جلسے کی تیاری، باغ جناح گراؤنڈ میں سٹیج بنا دیا گیا، کرسیاں لگا دی گئی، پنڈال کو پارٹی پرچموں اور بینر سے سجا دیا گیا۔ MQM پاکستان جو ہے وہ PSP مافیا کے قبضے میں ہے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب وہ ایک بے بس کنوینر ہیں، مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد جو تھوڑا بہت ووٹ بھی تھا نا میرے حساب سے ان کا فارغ ہو گیا۔ MQM ختم ہو چکی، MQM پاکستان اس وقت PSP کے نرغے میں ہے، خالد مقبول صدیقی بے بس کنوینر ہے، MQM کا جو تھوڑا بہت ووٹ تھا وہ مصطفیٰ کمال کے آنے سے ختم ہو گیا۔ سعید غنی کی پریس کانفرنس، الیکشن کمیشن سے کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل رابطہ آفس پر حملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا حملے کے پیچھے کون لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، پولیس رینجرز نے سخت کارروائی نہ کی مشکل ہو جائے گی۔ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ 60% سے زیادہ ہے
اور پیپلز پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی بچی نہیں ہے، اس کے اندر ورکر نام کی چیز نہیں ہے۔ 15 سال کی جو کارکردگی ہے، بیڈ گورننس ہے، عوام بہت ہی مایوس ہے، تو انہوں نے ایک فیصلہ ضرور کرنا ہے اپنے مستقبل کا، پر وہ انشاءاللہ کریں گے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی، صدر فنکشنل لیگ سندھ سید صدرالدین شاہ راشدی کی پیشگوئی، کہا سندھ کی بیوروکریسی بھی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلے ہونے دے۔ بلاول بھٹو کے والد کہہ چکے ہیں کہ وہ ابھی نہ تجربے کار ہیں، آصف زرداری خود وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے دیرینہ کارکن مہتاب عباسی کو پارٹی سے نکال دیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں مہتاب عباسی کا اب نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں، کارروائی صدر شہباز شریف کی ہدایت پر ہوئی۔ مہتاب عباسی کہتے ہیں اصولوں کی خاطر کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی، پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں دی تھی، سمجھوتوں کی سیاست کا وقت نہیں رہا۔ سچائی ہی میں ہماری نجات ہے، آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے۔ ابھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں وہ آپ کا حق ہے، مگر ہدف اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے، ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے۔ سچائی میں ہماری نجات ہے، معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے، معلومات ہی سے احتساب شروع ہوتا ہے، ہم نے خود کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سیمینار سے خطاب، کہا عوامی پیسوں سے چلنے والا ہر ادارہ عوام کو جواب دہ ہے، سپریم کورٹ سمیت تمام ادارے عوام کے پیسوں سے چلتے ہیں، اہم کیسز براہ راست دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور سوال بھی اٹھائیں، کوشش ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مقدمات نمٹائیں، عدلیہ کی تاریخ کی پہلی سہ ماہی رپورٹ پیش کر رہے ہیں، کوشش ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو طریقے سے چلایا جائے۔ اظہار رائے پہ ضرب کب لگی؟ 11 اگست 1947 کی ریاست ہی نے اس قائد کی تقریر کو، اس کی ویژن کو سینسر کیا۔ اظہار رائے کو ہم نے پنپنے دیا ہوتا، پاکستان 2 لاکھ ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے۔ اظہار رائے کی قدر کرتے تو ملک 2 لخت ہوتا، نہ سیاسی لیڈر پھانسی چڑھتا۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ کا ورک شاپ سے خطاب، کہا وقت کے ساتھ سچائی خود سامنے آتی ہے، جج کو تو کبھی کسی قسم کی تنقید سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے۔ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، جج پر کتنی بھی تنقید ہو، اگر وہ کوئی اثر لیتا ہے تو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہم اپنی مرضی کے فیصلے اور مرضی کی گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ سیاسی لیڈر کمزور ہو جائے تو اسے ریاستی طور پر سزا سے پہلے سزا دی جاتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے M6 منصوبے کی تکمیل کے لیے نگراں وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ مقبول باقر نے لکھا، پشاور تا کراچی موٹر وے منصوبے کی تمام اہم سڑکیں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن اہم حصہ حیدرآباد سکھر لنک نامکمل ہے۔ وفاقی حکومت نے بغیر وجہ بتائے اس منصوبے کو سی پیک سے خارج کیا تھا، جس کے بعد منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب NHA نے منتخب کمپنی کنسورشیم سے معاہدہ ختم کر دیا۔ ثانیہ مرزا کا شعیب ملک کی شادی پر نیک خواہشات کا اظہار۔ ثانیہ کی بہن انم مرزا نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، ثانیہ نے شعیب کی نئی زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میری بہن نے اپنی ذاتی زندگی کو ہمیشہ لوگوں سے دور رکھا، لیکن اب یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ شعیب اور ثانیہ کی علیحدگی کو کئی ماہ ہو چکے ہیں۔ شعیب اور ثنا کی شادی پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے۔ ایک شہری نے کہا پاکستان اور بھارت سے ایک ایک بھابھی ہو گئی، شعیب 2 بھابیاں کسی اور ملک سے بھی لے آئیں۔ ایک شہری نے کہا شعیب نے کچھ غلط نہیں کیا، دونوں بیویاں ساتھ رکھتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ سوشل میڈیا پر بھی ہلچل مچی ہے، دلچسپ میمز اور تبصرے ہو رہے ہیں۔ بابر اعظم، شعیب ملک اور سرفراز کی میم کے بھی خوب چرچے۔ صارفین شعیب اور ثنا کی جیتو پاکستان کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں۔ اداکار فہد مصطفیٰ کی شعیب اور ثنا کو مبارکباد، کہا خوشی سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے، بہت بہت مبارک ہو۔
2300 پلاٹ ہوں گے 7 مرلے کے اور 3 مرلے کے 1000 پلاٹ ہوں گے. رپورٹر 7 مرلے کے پلاٹ پہ کوالیفائی کریں گے اور کیمرامین اور فوٹوگرافر جو ہیں وہ 3 مرلے کے پلاٹ پہ. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا صحافیوں کو پلاٹس دینے کا اعلان. تقریب سے خطاب میں کہا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے رپورٹرز فوٹوگرافرز کیمرامین کے لیے اسکیم لانچ کی ہے. اسکیم میں 7 مرلے کے 2300 اور 3 مرلے کے 1000 پلاٹس ہیں. اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 28 جنوری ہے. صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں. کوشش ہے پروفیشنل صحافیوں کو اس کوٹے میں رکھیں. ملک کے بالائی علاقے اور شمالی بلوچستان میں سردی زوروں پر. اسکردو میں پارہ -9، کلام -6، گلگت بلتستان -5، قلات -4 اور کوئٹہ میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں کم سے کم 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کسٹمز کا حاضر سروس افسر اغوا برائے تاوان گینگ کا مرکزی کردار نکلا. ایس ایس پی اے وی سی سی ظفر صدیق نے بتایا بریگیڈ سے نوجوان کے اغوا میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کر لیے. ملزم عبد الفتح کلیکٹریٹ آف کسٹم خضدار میں انسپکٹر ہے. ملزمان نے بریگیڈ تھانے کی حدود سے وجاہت ندیم کو اغوا کر کے $50,000 تاوان مانگا تھا. کراچی میں شادی سے 1 روز پہلے نوجوان کو قتل کر دیا گیا. 22 سالہ اسامہ کو کورنگی دارالعلوم روڈ پر 4 گولیاں ماری گئیں. پولیس نے مقتول کے دوست طلحہ کو حراست میں لے لیا. اہل خانہ کے مطابق اسامہ کو اس کا دوست طلحہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا. خوشاب میں بچہ اغوا کے بعد زندہ دفن کر دیا گیا. پولیس نے قتل کے الزام میں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا. ملزمہ مقدس بی بی نے ذاتی رنجش پر اپنے کزن کے 1.5 سالہ بیٹے کاشان کو اغوا کے بعد زندہ دفن کر کے قتل کر ڈالا. ملزمہ کو اپنے شوہر پر کزن سے تعلقات کا شبہ تھا. اسرائیل کے حملے جاری. 24 گھنٹے میں 165 فلسطینی شہید. زمینی لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کو ناقابل قبول قرار دیا. اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہزاروں افراد کا احتجاج. نیتنیاہو کو ہٹا کر نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ. حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق کا کہنا ہے اسرائیل معاہدے کے ذریعے یرغمالیوں کو واپس لے گا یا لاشیں دیں. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسپین کے شہر بارسلونا میں ریلی. پیرس میں بھی احتجاج. برطانوی سکھ برادری کو بھارت کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگیں. برطانوی ارکان پارلیمان نے سیکیورٹی منسٹر ٹام کو باضابطہ خط لکھ دیا. بھارت کی جانب سے دنیا بھر میں سکھوں کو لاحق خطرے پر اظہار تشویش. امریکہ اور کینیڈا میں شدید برف باری. اموات کی تعداد 83 تک پہنچی. امریکہ میں برف باری کا 20 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. درجہ حرارت -33 تک گر گیا. کینیڈا میں بھی برف باری کے باعث نظام زندگی مفلوج.